السلام علیکم جماعت چہارم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 8 اچھا شہری کے بارے میں پڑھیں گے کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اہم الفاظ ہیں: خوشگوار، شرمندگی، ٹریفک، اخلاق مطمئن۔ چھٹی کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار تھا۔ نوید صاحب اپنے بچوں کو قریبی پارک میں سیر کے لیے لے گئے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد عبداللہ اور عائشہ ابا جان کے پاس گھاس پر بچھی چادر پر بیٹھ گئے۔ عائشہ نے لفافے میں سے بسکٹ اور چپس کے پیکٹ نکال کر ابا جان اور عبداللہ کو دیے اور خود بھی کھانے لگی۔ ارے یہ کیا! عبداللہ اور عائشہ نے خالی ڈبے وہیں گھاس پر پھینک دیے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اگر ایسے ہی تمام لوگ کچرا پھینکنے لگے تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ابا جان نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ اب چھٹی کا دن یعنی کہ اتوار کا دن تھا۔ موسم جو تھا وہ بہت اچھا تھا، خوشگوار تھا۔ تو نوید صاحب یعنی کہ جو ابو ہیں ان کا نام ہے نوید صاحب، بچوں کا نام ہے عائشہ اور عبداللہ، ٹھیک ہے۔ ان کو قریبی پارک میں لے گئے کہ ان کے گھر کے پاس ہی کوئی پارک تھا، وہاں پر وہ لے گئے۔ کس چیز کے لیے؟ سیر کے لیے۔ دونوں کھیلتے رہے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد عائشہ اور عبداللہ جو ہیں وہ گھاس پر جو چٹائی یا چادر جو انہوں نے بچھائی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے، اس پر وہ بیٹھ گئے۔ عائشہ نے جو شاپر تھا اس میں اس کے بسکٹ اور چپس کے پیکٹ نکالے اور ابا جان اور عبداللہ کو دیا اور خود بھی وہ کھانے لگ گئی۔ ابا جان نے کیا دیکھا کہ عائشہ اور عبداللہ نے وہ جو خالی ڈبے تھے چپس اور بسکٹ وغیرہ کے، خالی ریپرز یعنی کہ لفافے اور ڈبے، وہ وہیں گھاس پر پھینک دیے۔ تو ابا جان ان کو غصہ ہوئے کہ اگر ایسے ہی تمام لوگ کچرا پھینکنے لگے تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے کہ آدھا دین ہے ہمارا جو وہ صفائی ہے۔ ابا جان نے دونوں کو مخاطب یعنی کہ ان کو بلاتے ہوئے یعنی کہ ان سے بات کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ ابا جان، یہاں ارد گرد اور بھی کئی پیکٹ بکھرے پڑے ہیں، اگر یہ ڈبے بھی یہاں پڑے رہتے تو کیا ہوتا؟ ہمیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ دونوں بچوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کسی نے نہیں دیکھا؟ ابا جان ناراضی سے بولے۔ عبداللہ شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا، نہیں، میرا مطلب تھا ہمیں کسی اور آدمی نے نہیں دیکھا۔ ابا جان، یعنی کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو تو ہم ہر غلط کام کر سکتے ہیں، باغ کا مالی نہ ہو تو پھول چرائے جا سکتے ہیں، کیا یہ مطلب ہے آپ کا؟ اب ابا جان کو بچوں نے کیا کہا کہ ابا جان یہ دیکھیں، ارد گرد جو ہے ہمارے آس پاس اور بھی کتنے سارے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی ڈبے یہیں پر پڑے رہتے تو کیا ہوتا تھا؟ ہمیں کون سا کسی نے دیکھا ہے؟ تو ابا جان نے کیا کہا کہ بیٹا، اللہ کی ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو کسی نے نہیں دیکھا؟ تو عبداللہ جو تھا وہ شرمندہ سا ہو گیا، سر جھکا کے اس نے کہا، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ نہیں تھا کہ اللہ نے، یعنی کہ یہ میرا مطلب تھا کہ آدمی نے نہیں دیکھا۔ تو ابا جان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو تو ہمیں ہر غلط کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ باغ کا مالی نہ ہو تو پھل چرا لیں، ایسے کر کے، کیا یہ مطلب ہے آپ کا؟ عبداللہ چمبا کر بولا، نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، آئندہ ہم ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ عبداللہ نے جلدی سے تمام کچرا سمیٹ کر لفافے میں ڈال کر عائشہ کو دیا، جسے عائشہ نے پاس پڑے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ابا جان نے دونوں کو شاباش دی۔ کیا ہوا؟ عبداللہ حیران ہو کر بولا، نہیں، میرا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، ہم آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے کہ کبھی کوئی کچرا کہیں پر بھی ایسے فضول میں نہیں پھینکیں گے، خیر سے فضول۔ تو عبداللہ نے جلدی سے جتنا بھی اس کا کچرا تھا وہ سارا ایک لفافے میں ڈالا اور عائشہ کو دے دیا۔
عائشہ نے پاس پڑے ہوئے کوڑے دان میں اسے ڈال دیا اور ابا جان نے دونوں کو شاباش دی۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔